یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محمد سفیان بمبئی سے انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ نماز میں کچھ سورتوں کی تلاوت کے وقت مقتدی اس کا جواب دیتے ہیں، نماز میں ان سورتوں کا جواب دینا صحیح ہے؟ ہمارے یہاں اس مسئلے میں بہت اختلاف ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ سوال کا جواب تو بعد میں دیں گے، ہم پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو ایک دینی ضروری بات بتائیں۔ بھائیو عزیزو، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے جن کا درجہ ہرگز سنت سے زیادہ نہیں ہے، یعنی اس کو سنت موقدہ بھی نہیں کہہ سکتے، صرف اتنا درجہ ہے اس کا، اتنی سی بات کے لیے اپنے مسلم بھائی، ہم مذہب، ہم مشرب، ہم مسلک، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ایک امام کا خطبہ سننے والے آپس میں اس قدر اختلاف کریں، ناراضگیاں کریں، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہ ہو۔ جانتے ہیں آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ حرام کام کر رہے ہیں آپ۔ ذرا سی باتوں کی بنا پر آپس میں بول چال بند کرنا، دوسرے کی صورت کے روادار نہ ہونا، اس کی غیبتیں اور چغلیاں کرنا، اس سے نفرت و عداوت کا اظہار کرنا، یہ سارے کام شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں۔ تو آپ ایک چھوٹی سی سنت کے لیے، جبکہ اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ سارے لوگ متفق ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے، پھر اس کے لیے آپ کا رجحان ہے کوئی چیز کرنے کا، دوسرا اس کو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، تو آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کے ساتھ دشمنی کریں، عداوت کریں، اس کو آپ اتنا ناپسند کریں، سنت کا دشمن قرار دیں۔ یہ ساری باتیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ گوارا کیجئے اپنے بھائیوں کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان بھی مسائل میں ایک دو نہیں، سینکڑوں مسئلوں میں اختلاف تھا، لیکن وہ کبھی اپنے بھائی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، تو خالی زبانی عمل نہیں کرو گے، صحابہ کرام کا عمل نہیں دیکھو گے کہ اختلافی مسائل میں ان کا طریقہ کیا تھا۔ ناجائز ہے، حرام ہے، تو آپ اپنے رویے کو درست کیجئے۔ مسلم بھائی سے نفرت نہیں، محبت، دشمنی نہیں، خیر خواہی، عداوت نہیں، ہمدردی، یہ ہے ہمیں حکم اسلام کا۔ المؤمن اخو المؤمن لا یظلمہ ولا یخذلہ۔ اس کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم سنت کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اس سے بڑی سنت کو آپ پامال کر رہے ہو، اور پھر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ ہم سنت پر ہیں،
سنی ہے ہم، آپ اپنے رویے کو درست کیجئے۔ اب سنیے، جن آیتوں کا جواب دیا جاتا ہے، دو باتیں یاد رکھیے، ان میں سے اکثر احادیث کے سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ صرف سورہ رحمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب کے سلسلے میں جو حدیث آتی ہے وہ حسن درجے کی ہے۔ باقی جو اور آیات کے جواب دیے جاتے ہیں ان کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف ہے محدثین کے درمیان۔ دوسری بات، جن میں ذکر ہے بھی تو اس میں کیا ہے؟ من قرأ فلیقل، جو پڑھے تو وہ کہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو سنے وہ کہے، یہ تو حدیث میں ہے نہیں۔ پھر آپ نے امام سے سنا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، بلا وانا ذلک من الشاہدین، اور اتنی زور سے آپ کر رہے ہیں کہ پوری مسجد گونج جائے۔ یہ کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے یہ؟ عالموں سے پوچھئے نا، علماء سے پوچھئے کہ یہ جواب دیتے ہوئے مسجد گونج جائے، ایسا ضروری ہے؟ بھائیو، یہاں ہندوستان میں ایک ذرا سی آمین جس کی سینکڑوں حدیثیں ہیں، وہ تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی ابھی تک۔ آپ آیتوں کے جواب کو لے کر اس سے بڑی کیفیت پیدا کر رہے ہیں مسجدوں میں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے نفرت و عداوت کر رہے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچیے اور خبردار ہو جائیے۔ جواب دینا ہے، جواب دیجیے، آپ آہستہ سے دیجیے۔ زور سے دینا، اتنی زور سے کہ مسجد گونج جائے، کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ کس عالم نے فتویٰ دیا ہے آپ کو؟ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جو نفرت والا معاملہ ہے یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔